دل کا قرار سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوش نصیب نواسے رسول اور صحابی رسول ہیں کہ اس دنیا میں جب پیدا ہو کر آئے تو ان کی تربیت کے 3 بڑے مکتب گزرے ہیں۔ پہلا مکتب آغوش فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری تربیت کا مرکز اپنے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود تھی، اور تیسری تربیت اس عظیم ہستی کی گود میں تھی جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، میری مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو تربیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی گود میں پرورش پائی، وہ تربیت بھی لاجواب ہے، وہ تربیت بھی باکمال ہے، وہ تربیت بھی بڑی عظیم ہے۔ اور جس تربیت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک تھی، وہ تربیت بھی بڑی لاجواب تھی، وہ تربیت بھی بڑی باکمال تھی، وہ تربیت بھی بڑی عظیم تھی۔ اور جو تربیت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود تھی، وہ تربیت بھی بڑی لاجواب تھی، وہ تربیت بڑی باکمال تھی، وہ تربیت بڑی عظیم تھی۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلاتی تھی تو میں غسل کر کے اور وضو کر کے پلاتی تھی، اور جب میں چکی کے پاس پہنچ کر آٹا پیستی تھی، جتنی دیر چکی پر میں آٹا پیستی تھی اتنی دیر میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور جتنی دیر میں خدا کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اتنی دیر تلاوت کے دوران میں اپنے بیٹے امام حسین کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا، جس کی ماں اگر عابدہ ہو تو پھر بیٹا بھی شاہ ولی اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں جس کی زاہدہ ہو تو بیٹا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں جس کی عابدہ ہو تو بیٹا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں جس کی حافظ قرآن ہو تو پھر بیٹا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں یہ بات کیوں نہ کہوں کہ ماں جس کی عالمہ بھی ہو، ماں جس کی حافظہ بھی ہو، ماں جس کی زاہدہ بھی ہو، ماں جس کی عابدہ بھی ہو، ماں جس کی متقیہ بھی ہو، اور ماں جس کی صحابیہ بھی ہو تو بیٹا دنیا میں امام حسین جیسا پیدا ہوتا۔ کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جب میرے پیغمبر کو جب یہ ولادت کی اطلاع ملی، آقا نامدار اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ امام حسین چھوٹے بچے تھے، اپنے ہاتھوں سے پیغمبر انقلاب نے اٹھایا۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو بادشاہ اٹھاتا ہے، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو وزیر اٹھاتا ہے، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو انجینئر اٹھاتا ہے، ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جسے دولت مند اٹھاتا ہے، ایک وہ بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی ریاضی کا استاد اٹھاتا ہے، جس کو عام آدمی اٹھاتا ہے۔ امام حسین کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس کو اس ہستی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے کر پیغمبر انقلاب نے
سب سے پہلے امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ اتنا آج زبردست عنوان ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ لعاب دہن ڈالا، پھر ایک کان میں خود محمد عربی نے آذان دی، امام حسین کے دوسرے کان میں محمد عربی نے تکبیر کہی۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ امام حسین جب پیدا ہو کر اس کائنات میں آیا، جب امام حسین پیدا ہو کر اس روئے زمین میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کے کانوں نے صدائے نبوت کو سنا ہے۔ تو پھر جس کے کانوں نے پیغمبر انقلاب کی زبان سے نکلتے ہوئے آذان کے کلمات سنے، میں کیوں نہ کہوں دنیا میں اس امام حسین کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے جس کے کانوں کے اندر محمد عربی نے تکبیر کہی ہو۔ اس نواسہ رسول کی نوافل، اس نواسہ رسول کی سنتیں کیسے قضا ہو سکتی ہیں؟ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کان میں پیغمبر انقلاب نے آذان اور تکبیر کہی، اس نواسہ رسول نے میدان کربلا کے اندر تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں، پھر دشمنوں سے مقابلہ کر کے نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اور سنتیں پڑھ کے اپنے نانا کی دی ہوئی اس آذان کی لاج رکھی ہے۔ کہنے والے نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز پڑھ کے اپنے نانا کی دی ہوئی آذان کی لاج رکھی ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کرنے کے بعد، وقت مختصر ہے میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے ابا حضور میرے گھر میں تشریف لائے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ماں باپ اپنی اولاد کے گھر جاتے ہیں تو اولاد احترام میں کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو کہ بڑے آ گئے ہیں۔ وہ منظر کیسا عظیم تھا کہ جب محمد عربی، محمد مصطفیٰ، محمد مجتبی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے، بیٹی اپنے باپ کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور بیٹی نے کہا ابا جان چارپائی پہ تشریف لے آئے۔ وہ منظر بھی کیسا عظیم تھا جب پیغمبر انقلاب اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، اپنے بیٹی کو بلایا، بلا کر کان میں بات کی، پھر دوسری مرتبہ بلایا، دوسرے کان میں بات کی۔ پہلی مرتبہ جب بات کی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، جب دوسری مرتبہ بات کی تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ ہوا، میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، میں نے کہا فاطمہ پہلے میں نے آپ کو دیکھا آپ مسکرا رہی تھی، پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہی تھی، مسکرائی کیوں، روئی کیوں؟ ذرا ہمیں بھی بتلا دو، ہم بھی محمد عربی کی بیویوں میں سے ہیں، ذرا بتلا تو دو کیوں مسکرا رہی تھی؟ توجہ کے ساتھ سننا۔ آقا نے جب حضرت فاطمہ کے کان میں پہلی بات کہی، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے کان میں پہلی بات کہی تو یہ کہی فاطمہ تو کتنے خوش نصیب ہے کہ تو قیامت کے دن جنت میں، جنت کے اندر نوجوان عورتوں کی سردار بن کے اٹھے گی۔ تو مجھے یہ کتنا اعزاز مل رہا ہے، مجھے یہ کتنا مقام جنت میں اللہ دے رہا ہے۔ یہ میں بات سن کر
مسکرا پڑی، اور اس کے بعد میں روئی اس لیے کہ میرے ابا حضور نے مجھے کہا کہ اے فاطمہ، 1 سال میں 1 مرتبہ جبرائیل میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اس سال وہ 2 مرتبہ انہوں نے چکر لگایا، میرے پاس 2 مرتبہ آئے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اب دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے۔ تو جب میرے ابا نے میرے کان میں یہ بات کہی تو میں زار قطار رونے لگی۔ تو اس کے بعد میرے ابا نے مجھے کہا، فاطمہ رونے کی بات نہیں ہے، ان قریب تو بھی میرے بعد میرے پاس اب پہنچے گی تو جنت میں میں تیرا استقبال کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر انقلاب محمد عربی، میرے ابا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو چھوڑ کر گئے تو آقا نامدار کے جانے کے 6 ماہ بعد میں بھی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی تو مجھے خواب میں میرا پیغمبر، میرا ابا مجھے ملے اور مجھے کہا، فاطمہ مبارک ہو۔ فرمایا کس چیز کی؟ فرمایا آج شام کے وقت افطاری کا بندوبست میں نے تیرے کر رکھا ہے۔ ذرا بلند آواز سے تو کہہ دو۔ بڑے حضرات میرے سامنے بیٹھا کریں جن کو میری بات سمجھ میں بھی آئے، ہر بات پہ سبحان اللہ کرو۔ آج تو نواسہ رسول کا جو ہے وہ اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جو حضرت حسین کو ماننے والے ہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ ویسے تو اپنے آپ کو بڑے حسینی کہتے ہو، تو آج پتہ چل جائے گا اس جمعہ میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے انتظار میں، میرے پیغمبر نے، میرے ابا نے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے شام کو آ رہا ہوں، تو میں نے اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام حسن کو بلایا، اپنے بیٹے حسین کو بلایا، اپنی بیٹی زینب کو بلایا، ان سب بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور بڑا سرما لگایا، خوشبو لگائی اور سنوار رہے ہیں، اور ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہر پورے گھر کو صاف کیا جا رہا ہے، ہر چیز سلیقے کے ساتھ سجائی گئی اور پیار کیا جا رہا ہے۔ اور پیار کرتے کرتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اتنی دیر میں تشریف لائے، جب یہ منظر دیکھا، پورا گھر صاف ہے، بچے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، بچی کپڑے پہن کے بیٹھی ہے، ہر چیز سلیقے کے ساتھ سجی ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا فاطمہ یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ اے علی، آج رات مجھے خواب میں میرے ابا ملے ہیں تو مجھے انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ آج شام کے وقت تیری دعوت کا بندوبست میں نے جنت میں کر رکھا ہے، اور آج میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں اس لیے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہلا کر جا رہی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کربلا کا میدان ہوگا، جب میرے یہ بیٹے دشمنان اسلام کے سامنے کربلا کے میدان میں مقابلہ کریں گے تو پتہ نہیں اس وقت ان کی لاش کو بھی کوئی اٹھانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کے چہرے پہ لگی ہوئی مٹی کو کوئی صاف کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان کی نظریں کربلا کے میدان میں تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے یہ بیٹے ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں گے، آج میں اس لیے انہیں نہلا رہی ہوں، آج انہیں خوشبو لگا رہی ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی، میری یہ نصیحت یاد رکھنا، میں نے دنیا میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے کسی غیر محرم نے میری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کی، میرے مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ جب مدینہ کی گلیوں سے نکلے تو میرے مرنے کے بعد بھی میری میت کو بھی کوئی غیر محرم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ ہے میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ انہوں نے میرے جیسوں سے سبق نہیں سیکھا، محمد عربی کی مجلس میں بیٹھ کر، محمد عربی کے پاس بیٹھ کر سبق سیکھا۔ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام حسین، وقت تھوڑا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ یزیدی فوج، ابن زیاد حکمران، یزیدی اس کا لشکر، یزید نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ کیا کریں؟ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ مجھے بادشاہ مانیں، آپ مجھے خلیفہ مانیں۔ وہ تو صحابی رسول تھے، وہ تو نواسہ رسول تھے، وہ کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟
حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، میں تجھے بادشاہ نہیں مانتا، میں تجھے خلیفہ وقت نہیں مانتا۔ چنانچہ کوفہ کے رہنے والے لوگوں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے اور لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ تشریف لائیں۔ سارے کوفہ والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ امام حسین فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے روضے پہ جا رہا ہوں اس لیے کہ میں کربلا کا سفر کر رہا ہوں۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف جانے سے پہلے اپنے نبی کے روضے پر پہنچے، اپنے نبی کے روضے پر درود و سلام بھیجا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی بتایا، ایک وقت حضرت فاروق اعظم کا تھا، وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے شہادت ملے تو نبی کے شہر میں آئے۔ حضرت عثمان رو رہے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت آئے تو کہاں؟ نبی کے شہر مدینہ میں آئے۔ لیکن امام حسین اپنے نبی کے روضے کو چھوڑ کر کربلا میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے فرما دیا کہ جب دین خطرے میں ہو، نبی کی شریعت خطرے میں ہو، نبی کی سنت خطرے میں ہو، نبی کی سیرت خطرے میں ہو، نبی کا کلمہ خطرے میں ہو، نبی پہ اترنے والی لا ریب اور بے مثال کتاب منزل من اللہ کتاب قرآن پاک خطرے میں ہو تو اس وقت اپنے نبی کا روضہ چھوڑنا بھی عین عبادت ہوا کرتا ہے۔ اپنے نبی کے روضے پر درود و سلام پڑھ کے وہاں مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگ ملے، صحابہ کرام ملے، کہا امام حسین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ فرمایا وہاں نہ جانا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کوفہ کے لوگ بڑے غدار ہیں، کوفہ کے لوگ بڑے منافق ہیں، وہ آپ کو غلط دھوکے کے ساتھ بلا کر وہیں شہید کر دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی روکا اور میں نے فرمایا کہ اگر امام حسین میری اس بات کو مان لیتے اور مجھے یقین ہوتا کہ وہ میری اس نصیحت پہ عمل کر لیتے تو میں امام حسین کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روکتا کہ امام حسین تم کربلا کے اندر نہ جاؤ اور تم کوفہ کے میدان میں نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں غداری کے ساتھ بلا کر تمہیں شہید کر دیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں تو وہاں جاؤں گا۔ توجہ، مشورہ ہوا، طے یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے کہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ سب سے پہلے کوفہ کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ واقعتاً وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں بھی نہیں یا ایسے ہی غداری کے ساتھ مجھے بلا رہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کوفہ کے سارے لوگوں نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک لمحے کے اندر 18,000 کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کی ہاتھ پر بیعت کا اعلان کر دیا۔ کہنا ہے تو بلند آواز سے کہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کیا، اور ابن زیاد کا جو زبردست بادشاہت اور خلافت ابن زیاد کی دنیا میں مشہور تھی، وہ بڑا چلاک تھا، وہ بڑا ذہین تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی مسلم بن عقیل جاسوسی کے لیے وہاں پہنچے ہیں، تو یہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے تو عشاء اور مغرب کی نماز کے درمیان ڈرامائی انداز کے اندر کوفہ میں پہنچا، اور جہاں 18,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہاں جمع تھے، وہاں پہنچتے ہوئے اعلان کر دیا کہ امام حسین پہنچ چکے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اچانک امام حسین آ گئے۔ تو جب ابن زیاد نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ تو ابن زیاد جیسا ظالم بادشاہ تھا، تو 18,000 وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جمع تھے، ان کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا، سارے کے سارے ایک لمحے میں مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فقط اکیلے میدان میں مسلم بن عقیل تنے تنہا رہ گئے۔ میں کہاں جاؤں؟ ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، ہر طرف موت نظر آ رہی ہے۔ اب اکیلے مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ اسی مشکل وقت میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم بن عقیل کو دیکھا، چونکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، فرماتے ہیں میں بھاگ کر
میں امام مسلم بن عقیل کے پاس آیا، فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ ام ہانی کے گھر آپ تشریف لائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ چنانچہ جاسوس کو پتہ چلا، ابن زیاد نے جاسوس بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ جاسوس پہنچا، اس نے ام ہانی کو کہا کہ تم آ جاؤ، بادشاہ بلا رہا ہے اور اس کو بھی لے کر آؤ، کیونکہ مسلم بن عقیل کا اسے پتہ چل چکا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ ام ہانی کو کہا کہ تم بھی آؤ۔ ام ہانی نے کہا کہ میں اس بدبخت کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کو پکڑا گیا، ام ہانی کو دربار ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ تو ابن زیاد نے ایک بات کہی کہ مسلم بن عقیل میرے ہاتھ میں دے دو اور تم میرے ہاتھوں کے ظلم سے بچ جاؤ گے، میں تمہیں شہید کرنے سے جو ہے وہ رک جاؤں گا، میں تمہیں بچا دوں گا، مسلم بن عقیل میرے ہاتھ میں دے دو۔ قربان جاؤں اس ام ہانی کی جرأت اور بہادری پر کہ جس نے ہزاروں سپہ سالاروں کے سامنے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہا اور کہا، ابن زیاد میری ہزاروں جانیں محمد عربی کے اس عظیم خاندان کی عزت و عظمت و دیانت و شرافت و صداقت و عبادت خلافت پر طہارت پر قربان ہو سکتی ہیں، لیکن گلستان نبوت کا یہ ہیرا میں تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ میری جانیں تو جا سکتی ہیں، مسلم بن عقیل تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ کب تک ام ہانی اس بادشاہ کا مقابلہ کرتا؟ ابن زیاد کے چہرے پہ جلال ٹپک اٹھا، تلوار اٹھائی، ام ہانی کا سر تن سے جدا کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ میزبان پہلے شہید ہے، مہمان بعد میں شہید ہو رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ میرا میزبان تو میری محبت میں پہلے ہی شہید ہو گیا ہے، مسلم بن عقیل خود تلوار لے کر میدان میں آئے۔ کب تک مقابلہ کرتے؟ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، مسلم بن عقیل کو بھی خون میں لت پت کیا جا رہا ہے، مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اس وقت پھر سفر باندھا جا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے بھائی بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تاریخ نے وہ منظر بھی بتایا کہ فرزند پیغمبر کا مدینہ سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل و صفت کے چمن در جانے کو چلے ہیں، گھر بار چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ مدینہ نبی کا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں کہ وہاں نہ جاؤ، لیکن فرمایا میں تو جاؤں گا، میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ وہ تو غدار نکلے ہیں، پہلے ہی بتایا جا رہا تھا کہ امام حسین تم نہ جاؤ، وہ تو غدار ہیں، وہ منافق ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، اپنے بھائی کو شہید کر دیا، وہ آپ کو بھی شہید۔ لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہیں گے، آپ نے واپس نبی کے شہر میں جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، میں بھی حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر رہوں۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، بتاؤ کون سی تاریخ؟ سارے بولو، جو حسینی ہیں وہ بولے۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ، پیغمبر انقلاب کا یہ نواسہ اپنے خاندان کے ساتھ کربلا کے میدان میں جیسے ہی پہنچتا ہے، 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، آپ کا کھانا بھی بند، آپ کا پینا بھی بند، چاروں طرف یزیدی فوج نے گھیرے میں لے لیا، نہ کھانا آپ تک پہنچ رہا ہے، نہ پانی آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس پیغمبر انقلاب کے نواسے کا کھانا بند کیا جا رہا ہے کہ جس پیغمبر انقلاب نے اپنے نواسے کو، جب یہ چھوٹے بچے تھے، دونوں ہاتھوں سے یہ اٹھا کر آسمان کی طرف لہرا کر کہا تھا، اے اللہ الحسین منی و انا من الحسین، اے اللہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ بلند آواز سے، جو حسین سے پیار کرتا ہے
تو بھی اس سے پیار کر، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ اور یہ وہ حسین تھے، پیغمبر انقلاب کا نواسہ تھا۔ جب میرا پیغمبر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی کے اندر جب میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، امام حسین چھوٹے بچے تھے، آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر کھیل رہے تھے، آپ نے ان کی وجہ سے سجدہ ہی لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے ماں باپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ پیٹھ ہی کتنی مبارک تھی کہ جس مبارک پیٹھ پر امام حسین جیسا شاہ سوار ہو رہا ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، یہ منظر دیکھا، فرمایا اے پیغمبر نعم الراکب، اے میرے پیغمبر سواری کتنی اچھی ہے۔ آقا نے سر اٹھا کر کہا کہ اے فاروق اعظم سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھ رہے، سواری بھی لاجواب ہے، سوار بھی لاجواب ہے، سواری بھی عظیم ہے، سوار بھی عظیم ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی بند، کھانا بند، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سامنے خدا کا قرآن رکھتے ہیں، تلاوت کر کے یزیدی فوج کو سامنے بٹھا کر خطاب کرتے ہیں کہ او یزیدیو بتاؤ میرا قصور کیا ہے، آپ نے تو میرا کھانا بھی بند کر دیا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، میرا کیا قصور ہے، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو بتاؤ، مجھے کیوں شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو؟ آپ میری عظمت کو نہیں جانتے تو میرے اس لشکر میں موجود زید ابن ارقم صحابی رسول ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ ان کی بات پہ یقین نہیں آتا تو میرے لشکر کے میں موجود جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے میں کون ہوں۔ ان کی بات پہ یقین نہیں آتا تو میرے لشکر میں موجود انس بن مالک صحابی رسول موجود ہیں، ان سے پوچھو میری عظمت کی گواہی وہ دیں گے۔ ان کی بات پہ یقین نہیں ہے تو میرے لشکر میں موجود زید ابن ارقم جیسے صحابی رسول موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے میری عظمت کیا ہے۔ اگر ان کی بات پہ یقین نہیں ہے تو پھر میرے لشکر میں موجود سہل بن سعد سہری جیسے صحابی رسول موجود، حضرت سعید خدری جیسے صحابی رسول موجود ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں وہ ہوں کہ جن کے لبوں پر محمد الرسول اللہ نے بوسہ لیا ہے، میں وہ عظیم ہوں کہ جس کو میرے پیغمبر نے خوشخبری دی تھی کہ یا سیدہ شبابی اہل الجنتی الحسن والحسین، اے حسین تو جنت میں نوجوانوں کا سردار بن کے اٹھے گا۔ میں تو وہ حسین ہوں جس کو میرے پیغمبر نے، میرے نانا نے شہادت کی بشارتیں دی تھی، مجھے جنت کی بشارتیں دی تھی۔ تاریخ نے بتایا کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کا وہ پرواز خطبہ تھا، خدا کی قسم وہ خطبہ اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اگر سمندروں کو سنایا جاتا تو سمندر کی لہریں رک جاتی، تھم جاتی۔ دشمن نہیں تھے، دل نہیں تھے، وہ پتھر دل تھے، انہوں نے امام حسین کے خطبے کو نہ سنا، آگے بڑھے امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میدان میں اگر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار لے کر آگے بڑھے ہیں تو امام حسین کے بیٹے علی اکبر آگے بڑھے۔ کب تک دشمن کا مقابلہ کرتے؟ کئی جہنم واصل کیے، آخر لڑتے لڑتے علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا بیٹا علی اکبر 17-18 سال کی عمر کے شہید ہو گیا اور اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر اور آسمان پہ نگاہ اٹھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد مصطفیٰ، تجھ پہ آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو، آج تیرے نبی کا خاندان لاوارث ہو چکا، آج تیرے اس نواسے کی اولاد کی لاش کو اٹھانے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضرت زینب کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہا کہ صبر کرو، استقامت دکھاؤ، بہادری دکھاؤ، جرأت دکھاؤ، رونا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، امام حسین کا بیٹا ہے۔ ارے بلند آواز سے تو کہہ دو سبحان اللہ، کہاں بیٹھے ہو؟ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، جو حسینی ہیں وہ بلند آواز سے کہیں۔ یہ حسین کا بیٹا، یہ علی اکبر ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی اکبر کو ان کی لاش کو اٹھایا
اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. چھوٹے بچے جو 6 ماہ جس کی عمر تھی، علی اصغر، ان کو ہاتھوں میں اٹھایا، دشمن کے سامنے لے آئے اور کہا ظالمو اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن ہو گئے اس نے تو کچھ پیا ہی نہیں ہے، اسے تو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہے تو اس بچے کو تو پلاؤ. دشمن نے پانی کیا پلانا تھا، تاریخ نے وہ منظر، وہ نقشہ، تاریخ نے وہ کھینچا ہے کہ دشمنوں نے پانی تو کیا پلانا تھا، ایک تیر حضرت امام حسین کے اس چھوٹے بچے کی طرف پھینکا جو چھوٹے بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس تیر کو کھینچا، ان کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا، اپنے ہاتھ سے خون کو رنگین کیا، یوں ہوا میں خون کو بکھیرا اور اپنے رب کے سامنے لہرا کر کہا ہے اللہ یہ میرے 2 بیٹے یہ تیرے نبی کی عزت و عظمت، دیانت و شرافت پہ قربان ہو گئے، اب میں اپنے نبی کا نواسہ باقی رہ گیا ہوں، تو بھی اپنے رب کے اور اپنے نبی کے راستے میں دی ہوئی شہادت حضرت امام حسین کی قبول فرما. امام حسین آگے بڑھے، کب تک مقابلہ کرتے؟ ایک بدبخت آگے بڑھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن تلوار سے جدا کر دی اور ان کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا. ابن زیاد کے دربار میں وہ بڑے مزے کے ساتھ منبر پہ بیٹھے، اراکین سلطنت وزراء بیٹھے ہیں، نشے میں مدہوش ہے، اور کہا بادشاہ سلامت یہ امام حسین کی لاش لے کر آئے. لاٹھی نکالی اور اس لاٹھی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر پہ موجود لبوں پر زور سے مارا. اس دربار میں موجود میرے نبی کے صحابی زید ابن ارقم وہاں موجود تھے. جب یہ منظر دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابن زیاد امام حسین کے لبوں سے اپنی لاٹھی کو ہٹا دے، تیرے جیسا بدقسمت انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا کہ محمد عربی نے امام حسین کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے اور ان پہ بوسہ لیا تھا. اے امام حسین تیرا سر نیزے کی نوک پر تو آ گیا لیکن قیامت تک سر بلند ہو گیا فخر سے. یہ حسینی بیٹے ہیں، آپ فخر سے کہتے ہیں کہ آپ حسینی ہو، بولو آپ ہاتھ کھڑے ہو کر کے، آپ حسینی ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت حسین کی شہادت پہ ہائے ہوتی ہے یا واہ ہوتی ہے؟ بولو شہادت ہائے کا نام ہے یا واہ کا نام ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کی شہادت پہ ہائے نہیں، ہم حسین کی شہادت پہ واہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ شہادت ہائے کا نام نہیں، شہادت واہ کا نام ہے. تم اپنے گناہوں کی تلافی کرتے رہو، ہم زندہ و جاوید پہ ماتم نہیں کرتے، ہم حسین کی شہادت پہ ہائے نہیں کرتے. کون حسین؟ گلشن نبوت کی بہار حسین، بلند آواز سے کہو سبحان. کون حسین؟ جس میں نبوت کی یادگار حسین. کون حسین؟ دین کا مطلع انوار حسین. کون حسین؟ دوش نبوت کا شاہ سوار حسین. کون حسین؟ امت مصطفیٰ کا دلدار حسین. کون حسین؟ امت مصطفیٰ کا غمخوار حسین. کون حسین؟ جس میں نبوت کی یادگار حسین. کون حسین؟ عثمان غنی کے پہرے دار حسین. کون حسین؟ حضرت علی المرتضیٰ کے دل کا چین حسین. کون حسین؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسین. کون حسین؟ جو چلا تو چلتا گیا. کون حسین؟ جو بڑھا تو بڑھتا گیا. کون حسین؟ قاری حسین. کون حسین؟ عالم حسین. کون حسین؟ امام حسین. کون حسین؟ دین کا امام حسین. کون حسین؟ امامت کا پیکر حسین. کون حسین؟ دیانت کا پیکر حسین. کون حسین؟ شرافت کا پیکر حسین. کون حسین؟ صداقت کا پیکر حسین. کون حسین؟ عدالت کا پیکر حسین. کون حسین؟ امام الانبیاء محمد عربی کا نواسہ امام حسین. کون حسین؟ مسجد نبوی کا متولی حسین. کون حسین؟ مسجد نبوی کا نمازی حسین. کون حسین؟ جنت میں نوجوانوں کا سردار حسین. کون حسین؟ میرا ایمان حسین. کون حسین؟ میری سوچ حسین. کون حسین؟ قرآن سے وفا کرنے والا حسین ہے. یہ وہ امام حسین ہے. میں اس کی عظمت و شہادت کو سلام کرتا ہوں. اور پھر میں دوسری انداز میں یہ بات کہوں گا کہ حسین قاری تھا، آج دنیا میں بھی تمہیں قاری نظر آئیں گے. حسین عالم تھا،
دنیا میں تمہیں عالم بھی نظر آئیں گے۔ حسین حافظ تھا، دنیا میں تمہیں حافظ نظر آئیں گے۔ حسین مسجدوں کو آباد کرتا تھا، دنیا میں تمہیں مسجدیں آباد ہوتی نظر آئیں گی۔ حسین نے مدارس کو آباد کیا تھا، دنیا میں تمہیں مدارس آباد ہوتے نظر آ رہے ہیں، قیامت کی صبح تک بھی انشاءاللہ آباد ہوتے نظر آئیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم آج یہ مجمع آج وعدہ کر کے اٹھو اور ارادہ اور مصمم ارادہ کر کے اٹھو، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی سے وفا کرتے ہوئے، اپنے نانے سے وفا کرتے ہوئے، دین کو امت تک پہنچا کر، اپنے نبی کا روزہ قربان کر کے کربلا کے میدان کو اپنے خون سے رنگین کیا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم بھی حسین کے غلام ہیں، ہم بھی آج یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انہی کی وفا کو وفا سمجھتے ہوئے، انہی کی محبت کو محبت سمجھتے ہوئے، جس طرح انہوں نے قرآن کو امت تک پہنچایا، ہم بھی امت تک اس قرآن کو پہنچا کر دم لیں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت رسول کی وفا، عشق رسول اور وہ زندگی نصیب فرمائے، اور وہ شہادت کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔